عام شہری سٹیزن اس کی ایک مینٹالٹی اس طریقے سے بنا دی گئی ہے کہ وہ ایک لیڈر کے ہی پیچھے اس میں چلے، اور چاہے وہ صحیح بات کر رہا ہو، چاہے وہ غلط بات کر رہا ہو، چاہے وہ جو مرضی کر رہا ہو، ہماری یہ گروہ بندی اس طریقے سے کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں پرورش اور نفرت کے میدان میں ہمیں پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اپنی بات دوسرے کو اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ بھائی اس کے کان کے اندر صرف میری ہی بات ہے۔ اس کو پولیٹیکل کلٹ کو آپ کس انداز سے پاکستان میں دیکھتے ہیں اور اس کا کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، دیکھیں یہاں میں آپ سے تھوڑا سا آپ کو درست کرتا چلیں، صحافیوں کا تو کام ہی یہی ہے، صحافی کا کام ہے سوال اٹھانا۔ میں ان کے ایجنڈے پہ کوشچن کر رہا ہوں، کوشچن کے پیچھے، سوال پوچھنے کے پیچھے جو ایجنڈا ہے، سوال پوچھنے کے پیچھے جو مقصد ہے، میں اس مقصد پہ، اس وجہ پہ، اس ایجنڈے پہ سوال کر رہا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا اور وہ سوال نہیں تھا، وہ تنقید تھی، اور وہ تنقید نہیں تھی، وہ تذلیل تھی، اور وہ تذلیل نہیں تھی، وہ بغاوت تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے ہمیں خلق کیا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، کہ جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، عملی نمونہ، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ دین میں ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہو، چاہے وہ ہماری مارکیٹ میں ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی محمد سعد علی خان صاحب۔ سعد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سعد بھائی چند گزارشات ہیں جی کہ ہم جو ہے نا پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں ایک چیز پھیلا دی گئی ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل کلٹ، کہ ایک شخص ہے، مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے، آپ جیسا بھی ہو سکتا ہے، عام شہری سٹیزن اس کی ایک مینٹالٹی اس طریقے سے بنا دی گئی ہے کہ وہ ایک لیڈر کے ہی پیچھے اس میں چلے، اور چاہے وہ صحیح بات کر رہا ہو، چاہے وہ غلط بات کر رہا ہو، چاہے وہ جو مرضی کر رہا ہو، ہماری یہ گروہ بندی اس طریقے سے کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں پرورش اور نفرت کے میدان میں ہمیں پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اپنی بات دوسرے کو اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ بھائی اس کے کان کے اندر صرف میری ہی بات ہے۔ اس کو پولیٹیکل کلٹ کو آپ کس انداز سے پاکستان میں دیکھتے ہیں اور اس کا کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو بیان کر۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت بہترین ڈیسائیڈ کیا، اور اس ٹاپک کو میں ایک بڑی بہترین پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آغاز اس کا کرنا چاہوں گا۔ کسی ایک شخصیت کو اتنا مان لینا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، آپ صرف ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کے مخالف بات سن لی ہے تو باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا، بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، بھائی بھائی کی نہیں سن رہا، ماں باپ کے خلاف ہو گیا، ماں باپ بچوں کے خلاف ہو گئے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، بالکل ایسے یہ چیزیں وہ ہیں جو پولیٹیکلی انتشار پسندی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے جو نوجوان یا جو بھی شخصیات آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوں گی، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر آپ کو انتشار پسندی ضرور ملے گی۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم فیکٹس کو دیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے ٹاپک کا آغاز کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے ایک آیت بھی آپ نے پڑھی، اور اس کا آپ نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو اگر میں یہاں پہ اس طرح سے آپ کو اس کے اوپر غور کرواؤں کہ اس آیت کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنا آپ کسی کو منوانا ہے یا ہم نے کسی کو ماننا ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم عام عوام ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود کو منوانے کے لیے یا کسی کو ماننے کے لیے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے کردار کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی امپلیمنٹیشنز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے جو اس کو غلط کہیں. آپ کو پرکھنا پڑے گا. آپ کو آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے بہت بڑا بہترین موضوع آپ نے شروع کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آگے بات کریں اور انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کوشش کریں گے شارٹ کریں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ اپنی طرف سے پورا اتھینٹک ہو کے دے سکوں. بہت خوبصورت بات کی سعد بھائی آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی سیرت کو صرف اس لیے اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم نے مارکیٹ چلانی ہے یا یہ کرنا ہے. ہم نے اگر اپنا پوائنٹ کسی کو بتانا بھی ہے تو وہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بالکل بہت خوبصورت بات. اپنے کردار کو ایسا بنائیں, آپ اپنے اندر ایسی ایبیلٹی پیدا کریں کہ آپ کو دیکھ کے اگلا جو ہے وہ آپ کو جج کرے. اور آپ بھی اگر کسی کو جج کر رہے ہیں, آپ بھی اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کے کردار کو, اس کی امپلیمنٹیشن کے بیس کے اوپر اس کو جج کریں, نہ کہ آپ شخصیت پرستی شروع کریں. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے اس کی وضاحت کی. بہت خوبصورت آپ نے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ نے جو ہے ان لفظوں کو جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیں کہ تشبیہ میں پرو دیا ہے. میں نے کوشش کی تھی. جی, تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ پاکستان میں جو جرنلزم ہے, جو صحافت ہے, جی اس کا بہت ایک مقام ہے پاکستان میں, ایک اہم رول ہے. ہاں جی. تو ہم جو ہے نا چند ایک ایسے صحافی پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ فلاں صحیح نہیں ہے, فلاں ٹھیک ہے, فلاں غلط ہے. دیکھیں یہاں میں آپ سے تھوڑا سا آپ کو درست کرتا ہے. صحافیوں کا تو کام ہی یہی ہے. صحافی کا کام ہے سوال اٹھانا اور نیوٹرل رہنا. صحافی کا کام ہے ریاست کے حق میں ہر وہ سوال اٹھانا جو ریاست کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر سکے, یعنی کہ آپ کو کسی اچھی راہ پہ لا سکے. وہ ہر سوال اٹھانا صحافی کا کام ہے. صحافی نے تو سوال اٹھانا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ صحافی کا کام ہی سوال اٹھانا ہے. جی, تو سوال اب کیسا اٹھایا جائے کہ میں چند لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں تو میں جو ہے نا پریشان اور حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ کس قسم کی صحافی ہو سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو نام لے کر کہہ دیتا ہوں, عمران ریاض خان ہیں, جی صابر شاکر ہیں, جی آفتاب اقبال صاحب ہیں. جی جی, میں نے ابھی ریسنٹلی ان کی ایک ویڈیو آئی تھی آفتاب اقبال صاحب کی, تو میں نے اس میں ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر صاحب, یہ ٹرمپ کے لیے لائبلٹی ثابت ہو سکتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں آپ نے بڑا سوال کو تھوڑا سا گھما کے کیا ہے, اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اس سوال کو جو ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں اس میں سے صرف ابھی آپ کی لائبلٹی والی بات کو جو ہے وہ آپ نے آنسر میں شامل کرنا چاہوں گا. کمپلیکیٹڈ ان اے سینس نہیں کہ میں جو ہے نا کسی کی وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ یہ ہے کہ بھئی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور ان کی ویڈیو سے مجھے جو کوسچن ارائز ہوئے ہیں میں نے وہ آپ سے پوچھنا چاہا کہ بھئی آپ کے اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا رائے ہیں آپ کی اس کے بارے میں. دیکھیں جب آپ کسی کا سوال سنتے ہیں نا, کسی صحافی کو سنتے ہیں, تو اس کو سنتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جج کریں, آپ اس کو پرکھیں کہ اس کے سوالوں کے پیچھے وجہ کیا ہے. بالکل ایسے. اب ٹرمپ کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ لائبلٹی قرار دے دیا ہے اگر آفتاب اقبال صاحب نے, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اب وہ جو بھی وجوہات بتائیں گے نا, آپ کو صرف اور صرف اس کے پیچھے نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. اب میں اگر ڈائریکٹلی یہ کہوں کہ پاکستان ملک ہمارا ملک ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی آرمی کے خلاف کوئی بھی اگر پروپیگنڈا کرے گا نا, تو میرے لیے تو وہ عزت کے قابل نہیں ہے. میں آفتاب اقبال کو آفتاب اقبال ہی کہوں گا. وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں, وہ میرے سے تجربے میں بڑے ہیں, وہ علم میں بڑے ہوں گے. لیکن آپ نے ایک ون سائیڈڈ بات کر دی. میں ون سائیڈ کی بات نہیں کروں گا, میری بات مکمل ہونے دیں. میں ون سائیڈ کی بات نہیں کروں گا. میں یہ بڑے وصول سے بات کر رہا ہوں اور یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے تجزیہ ہے یا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ
آپ ان کو سیاسی کلٹ بھی نہیں کہہ سکتے, آپ ان کو پیسے والا صحافی بھی نہیں کہہ سکتے, میں تو ان کو ڈائریکٹلی غدار کہنا چاہتا ہوں. اب بتائیں, میں تو ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈین کلٹ ہے. اب بتائیں, اتنا بڑا ایک آپ کسی ایک شخص کے اوپر اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ آفتاب اقبال کو کب سے سن رہے ہیں؟ آپ آفتاب اقبال کو کب سے سن رہے ہیں؟ میں کب سے سن رہا ہوں یا نہیں سن رہا, میں ان کو کافی ٹائم سے سن رہا ہوں, جب سے وہ اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں, جب سے انہوں نے پروگرام کرنا شروع کیے ہیں, جب سے وہ پروگرام کے اندر ان ہوئے. آفتاب اقبال کے پاکستان سے باہر جانے سے پہلے آفتاب اقبال صاحب کی ساری صحافتی زندگی وہ جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کام کرتے رہے, اور بیچ میں انفرٹینمنٹ پہ انفارمیشن اور نیوز اور انٹرٹینمنٹ سب کو مکس کر کے وہ ایک بڑا اچھا انہوں نے پروگرام کا جو ہے وہ ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا. اس سارے لمبے عرصے کے اندر انہوں نے بڑی تعلیم بھی دی لوگوں کو, اور ان کے علم کے چرچے بھی ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی, وہ اس عزت کو سنبھال نہیں سکے. ٹھیک ہے, اب یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ ایک بات کو نوٹس کریں کہ جو عرصہ انہوں نے اتنے لمبا, میں نے آپ کو گنوایا کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا, اس ٹائم میں وہ پاکستان میں موجود تھے اور ان کی سنی بھی جاتی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 50-50 کردار رکھا. اور میں اس کو غلط نہیں کہوں گا, ایک صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے, وہ تنقید بھی کرتے رہے, اور وہ کسی حکومت کے نہ فیوریٹ بنے اور نہ ہی اتنے کڑوے بنے, اور نہ ہی وہ فوج کے اتنے مخالف بنے. لیکن اب یہ کیا معاجرہ ہے گلفام بھائی, آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ جیسے ہی ایک انسان ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ملک کی بغاوت کرنی شروع کر دیتا ہے. اب میں ملک بغاوت کیوں کہہ رہا ہوں, میں ملک کی بغاوت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, فار ایگزامپل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں گلفام بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک وہ پاکستان میں تھے انہوں نے اس طرح کے بیانیے نہیں دیے, انہوں نے اتنے اوپن بیانیے نہیں دیے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ بہادر ہو گئے ہیں, یا اب یہ فیلڈ مارشل, موجودہ فیلڈ مارشل کے اوپر وہ بیان دے رہے ہیں. گلفام بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا اور ایک ویڈیو کے ذکر سے بات سٹارٹ کی, میں اسی ویڈیو کے اوپر روشنی ڈال دیتا ہوں. اسی ویڈیو کے اندر انہی دوران ریسنٹ ویڈیوز کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان فوج سے جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے حوالے سے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا, جو فنڈز فوجی فاؤنڈیشن میں آتے ہیں ان کے حوالے سے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ٹھیک ہے تو ہر سوال کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ نے جتنے سوال مجھ سے کیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی, اس کا کوئی نہ کوئی شک ہوگا, کوئی نہ کوئی شبہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا. میرا یہ سوال ہے آفتاب اقبال صاحب سے اور ان کے سننے والوں سے کہ جو آفتاب اقبال صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کا جو فنڈ ہے اس کے اوپر کوئی سوال کیوں نہیں کرتا, کیوں کرنا چاہیے وہ سوال. اس سوال کو, یہ جو انہوں نے سوال پوچھا, اس سوال کے پیچھے کی وجہ کیوں نہیں بتائی, اس سوال کے پیچھے کی وجہ بھی بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن میں جو فنڈ آتا ہے اس کے اوپر کوئی سوال پوچھے, اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. تو جو ان کو شک ہے کرپشن کا, یا کسی ایک آفیسر کے اوپر شک ہے, کسی ایک سپیریئر پہ شک ہے, یا پوری فوجی فاؤنڈیشن پہ شک ہے, یا کوئی ان کے پاس ثبوت ہے, وہ وثوق سے بات کر رہے ہیں, تو اس کو پیش کریں, اس کو آگے رکھ کے بات کریں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر ثبوتوں کے سوال نہیں کر سکتا. گلفام بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی ثبوتوں کے بغیر سوال نہیں کر سکتا. کیا آپ جو سوالات مجھ سے کر رہے ہیں یہ ثبوتوں کی بنا پہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوالات کسی وجہ کی بنا پہ کر رہے ہیں. میں ایز اے جنرل جو ہے آپ سے کویسچن کر رہا ہوں, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ جو ہے انہوں نے ایک ریز کیا ہے. کیوں؟ اگر کویسچن بنتا ہے, دیکھیں کویسچن کرنا کوئی ایون کہ ہمیں ہمارے اسلام میں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. بھائی آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. آپ مجھ سے جو کویسچن کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے. آپ جو مجھ سے کویسچن کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ میرے ارادے جاننا چاہ رہے ہیں, آپ میرا تجزیہ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ میری رائے جاننا چاہ رہے ہیں. تو میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ اگر ایک اتنی بڑی شخصیت جس کو اتنا پاکستان نے چڑھا دیا ہے کہ وہ اتنی مشہور شخصیت بن گئے ہیں, اگر وہ پاکستان کی افواج کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ کس بنا پر کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کے اس سوال کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا؟ آفتاب اقبال صاحب, جہاں تک میں نے آپ سے پوچھا گلفام بھائی کیا آپ اس سوال کے پیچھے کا ایجنڈا جانتے ہیں, یا ان کے فالوورز اس سوال کے پیچھے کا ایجنڈا جانتے ہیں؟ نہیں, ایک انسان کا جنرل کویسچن بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی سے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے؟
گلفام بھائی آپ میرے سوال کا جواب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال گلفام بھائی سوال کا جواب ہوتا ہے, سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر کوئی شخص بھی کوئی سوال کرتا ہے, بے شک اس کے پیچھے ایک اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سوال کرنے کا. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی ایسا سوال کریں جو سوال نارملی آپ نے پاکستان میں رہتے کبھی پوچھا ہی نہ ہو, کیا فوجی فاؤنڈیشن آفتاب اقبال صاحب کے ملک سے باہر جانے کے بعد بنی ہے, یا فوجی فاؤنڈیشن کا جو افتتاح ہے, جو فیتا ہے, وہ فیلڈ مارشل موجودہ فیلڈ مارشل نے کاٹا ہے؟ نہیں. آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے جب آفتاب اقبال صاحب پاکستان میں موجود تھے, فوجی فاؤنڈیشن تو تب بھی تھی, انہوں نے تب یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ اچھا اس کوشچن کا مجھے جو ہے نا سم ٹائمز میں نے آپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے اب مجھے جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میرا لہجہ اگریسو ہو گیا, اور میں آپ کو یہ بات اس کو ایڈمائر کر رہا ہوں کہ میرا لہجہ اگریسو ہو گیا, اور میرے اندر آپ نے نا ایک ابال ڈال دی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے خلاف ہے اور اگر کوئی شخص فوج کے خلاف, یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں. اگر کوئی فوج کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے وہ ریاست کے خلاف ہے, بالکل ایسے, اور اگر وہ ریاست کے خلاف ہے تو وہ باغی ہے, اگر وہ ریاست کے خلاف ہے تو وہ غدار ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں انہوں نے اسی ریسنٹ ویڈیو کے اندر جس میں انہوں نے یہ فوجی فاؤنڈیشن والی بات کی, اسی کے اندر انہوں نے ایک اور بات کر دی. اب آپ نے اس بات کا مجھے متن سمجھانا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے, اور جو حضرات ہمیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹس میں اس کا متن مجھے سمجھا دیں. انہوں نے ایک بات کی اور میں ان کے سوال کے اوپر کوشچن نہیں کر رہا, میں ان کے ایجنڈے پہ کوشچن کر رہا ہوں. کوشچن کے پیچھے, سوال پوچھنے کے پیچھے جو ایجنڈا ہے, سوال پوچھنے کے پیچھے جو مقصد ہے, میں اس مقصد پہ, اس وجہ پہ, اس ایجنڈے پہ سوال کر رہا ہوں. انہوں نے سوال کیا اور وہ سوال نہیں تھا, وہ تنقید تھی, اور وہ تنقید نہیں تھی, وہ تذلیل تھی, اور وہ تذلیل نہیں تھی, وہ بغاوت تھی. اور وہ بغاوت یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل تھا DGISPR نے تو بیان دیا تھا کہ اگر انڈیا نے پانی روکا, بھارت نے پانی روکا تو ہم ان کی سانسیں روک دیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے پاکستان کے پانی پہ مطلب پانی روکا نہیں, مطلب اس طریقے سے وہ جس معاملے کے اوپر DGISPR نے بیان دیا تھا, ایک منٹ میری پوری بات سن لیں, DGISPR نے یہ بیان دیا تھا اس طرح کا کچھ ہوا نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے بات کی کہ بھارت نے پاکستان کے پانی پہ ڈیم بنا لیے ہیں, 8 ڈیموں کی منظوری دے دی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اور اس بات کا کرنے کا انداز آپ ایک بار ویڈیو میں ملاحظہ کر لیجئے گا. اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے الفاظوں کا چناؤ کیسا تھا, ان کا لہجہ کیسا تھا, ان کا اس بات کو کرنے کا طریقہ کار کیا تھا, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے. آپ نے اگر ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کے الفاظوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتانے کی کہ فیلڈ DGISPR نے تو کہا تھا کہ بھارت نے اگر پانی روکا تو ہم ان کی سانسیں روک دیں گے. سانسیں انہوں نے نہیں کیسے کر سکتی ہیں کہ سر سانسیں روکی ہیں یا نہیں روکی, میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. خاموشی سے ایک بار میری بات سننا پسند کریں گے آپ؟ جی بسم اللہ. میں آپ کو آپ کے آفتاب اقبال صاحب کی الفاظات بتا رہا ہوں, آپ اس کو اب سننے کی جسارت کریں, آپ جرات کریں, میری بات مکمل طور پہ سنیں, جب میں مکمل کر لوں تب آپ بولیں. آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ DGISPR نے کہا تھا کہ اگر بھارت نے پانی روکا تو ہم ان کی سانسیں روک دیں گے. تو کیا کر لیا ہے آپ نے؟ انہوں نے تو پاکستان کے پانی کے اوپر 8 ڈیم بنا دیے ہیں, اس کی منظوری دے دی ہے. ڈیم بن گئی نہیں بنے, 8 ڈیموں کی منظوری دے دی ہے. آپ میرے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو آپ آفتاب اقبال صاحب سے کریں. اب میرا یہ سوال ہے کہ گلفام بھائی جواب مکمل ہونے دیا کرے, سننے کی عادت ڈالیں. پاکستانی قوم کو سننے کی عادت نہیں ہے, اور اگر سننے کی عادت ہے تو ان کو سننے کی عادت ہے جو باغی ہیں. اگر میں بات کر رہا ہوں, میں کسی کے مخالف بول رہا ہوں, تو آپ میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں, اس کے بعد مجھے غلط ثابت کریں. آپ ایک بار مکمل میری بات تو سنیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی بات آپ سے میں کرتا ہوں, آپ کا کوئی دشمن ہے, فلاں آپ کا دشمن ہے, اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے فلاں دشمن کے سامنے بیٹھ کے کہ گلفام بھائی آپ سے تو فلاں اچھا ہے, تو کیا میں آپ کے حق میں اچھا سوچ رہا ہوں؟ کیا میں آپ کا ہمدرد ہوں؟ آپ تو میرے دشمن کی تعریف کر رہے ہو. بالکل اسی طرح وہ پورے بھارت کے سامنے بیٹھ کے, پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے پاکستان کی تذلیل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کر لی ہے. وہ ہمارے پہ تنقید بھی کر رہا ہے اور دشمن کو خوش بھی کر رہا ہے. اب میں صاف صاف الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ملک سے باہر جا کے ان کے انویسٹر تو سارے انڈین ہیں, وہ ثابت کریں کہ ان کے پاکستانی انویسٹر ہیں. جی
How can you prove کہ ان کے انویسٹرز انڈیا ہیں؟ اگر انڈین انویسٹر نہیں ہے گلفام بھائی تو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ جو رویہ اب وہ اختیار کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، فیلڈ مارشل صاحب کے لیے، اب پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاست کے لیے، یہ جو رویہ وہ اب اختیار کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، وہ ایسا رویہ اختیار کیوں نہیں کر سکے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے تو وہ تنقید بھی کرتے تھے، تو بڑا 50-50 رہ کے کرتے تھے. میرا کوسچن صرف اتنا سا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہوگا، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا کہ آپ نے گلفام بھائی میں نے کوشچن کیا، میں نے آپ کو اپنے کوشچن کے پیچھے کا ایجنڈا اور اپنے کوشچن کے پیچھے کی وجہ بتا دی. اب آپ بتائیں یہ جو تمام باتیں جو ملک کے مخالف باتیں میں نے آپ کو آفتاب اقبال صاحب کے ریفرنس دے کے بتائی ہیں جو انہوں نے اپنی ریسنٹ ویڈیوز کے اندر کی ہیں. اب آپ بتائیں ان کے ان سوالات اور ان تجزیوں اور ان الزامات اور ان یہ عجیب و غریب، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کا کہ جب ہمیں سوال کے پیچھے کا ایجنڈا ہی نہیں پتا تو ہم افواج پاکستان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا ایجنڈا بالکل آپ کا مقصد سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی. تو میں آفتاب اقبال صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی پوائنٹ ریز کیا ہے، جو بھی بات آپ نے کی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا جو ایجنڈا تھا، آپ کا جو کہنے کا مقصد تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، میرا مقصد کیا ہے، نہیں، اس کے پیچھے کی وجہ پوچھیں. مقصد گلفام بھائی انہوں نے مقصد جو ہے نا وہ اپنا بنا لیا ہے. چلے ان کا مقصد ہے پاکستان کو پیچھے لے کے جانا، عام عوام کو ورگلانا، ملک کے اندر انتشار پسندی پھیلانا، ملک کو برباد کرنا. یہ انہوں نے اپنا ایجنڈا بنا لیا ہے. جب کوئی شخص یا جب کوئی تنظیم یا جب کوئی گروہ کوئی بھی پاکستان یا پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، اس کا ایجنڈا کلیئر ہو جاتا ہے. آپ جب ملک کے مخالف بات کر رہے ہیں، آپ جب ریاست کے سپاہ سالاروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ جب ہمارے محافظوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ جب پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا مقصد تو کلیئر ہو جاتا ہے. میں آپ کی 100% آپ کی بات سے جو ہے نا ایگری بھی کرتا ہوں جی، لیکن میرا آفتاب اقبال صاحب آپ سے بھی سوال ہے، سعد بھائی کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، کہ آپ اپنے کوسچن کا جو آپ نے کوسچن کیے ہیں، آپ اس کے بیک گراؤنڈ آپ کا جو ایجنڈا ہے آپ وہ عوام کے سامنے رکھ دیں کہ میں نے کس مقصد پہ کس ایجنڈے پہ میں نے جو ہے نا وہ کوسچنز کیے تھے. اور آپ جرات کریں، آپ پاکستان آئیں، یہاں بیٹھیں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ بات کیوں کہیں ہیں؟ آپ یہاں بیٹھیں، یہاں بیٹھ کے سوال کریں. اور اگر آپ یہاں بیٹھ کے سوال نہیں کرتے تو اپنا رویہ، اپنا طریقہ کار، اپنا لہجہ بالکل ویسا رکھیں جیسا آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی اتنی لمبی صحافتی زندگی کے اندر رکھا ہے. بہت شکریہ سعد بھائی آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا ٹائم دیا ہمیں جی. اور دوسرا جو ہے آپ ایگریسو بھی ہوئے ہیں کافی سارے پوائنٹس میں. بھائی آپ نے صحافت کا نام لیا، میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے میرے ایک فیوریٹ شعبے کا ذکر کیا، اور میں لیکن آپ نے جس شخصیت کا نام لیا مجھے مجبوراً جو ہے وہ یہ لہجہ اختیار کرنا پڑا. دیکھیں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ صحافت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے صحافیوں کا نام لیں. آپ اقرار الحسن صاحب کا نام لیں، لیجنڈری صحافی ہیں، ان کی جرنلزم کی پورا پاکستان گواہ ہے. انہوں نے پاکستان اقرار الحسن صاحب پہ انہوں نے جرنلزم کے لیے کتنا کام کیا ہے. آپ میاں عمران ارشد صاحب کا گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتے ہیں. آپ ایسے صحافیوں کی بات کریں. ہم ان پہ انشاءاللہ جلدی گفتگو کریں گے جی، ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے جی. ہم نے جو ہے یہ ایز اے برادرانہ جو گفتگو تھی ہماری، اس میں آپ نے جو ہے نا اپنے پوائنٹ ریز کی ہیں جی، اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے جی. آپ کی باتوں سے میں ایگری بھی کرتا ہوں، آپ کی باتوں سے میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. چند باتوں سے آپ کا حق ہے جی، میرا بالکل حق ہے، میرا رائٹ ہے. جیسے میرے کسی باتوں سے آپ اگری کرتے ہوں گے یا کسی باتوں سے ڈس ایگری آپ نے کیا ہوگا، بالکل کیا ہوگا جی. تو اسی بنیاد پہ اسی پوائنٹ پہ جو ہے نا ہم گفتگو کا اختتام کرنا چاہتے ہیں. اختتام کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. میں پورے پاکستان سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، تمام عوام سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک دشمن عناصر کی ویڈیوز دیکھ کے یا ان کے
ناپاک ایجنڈوں کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں، پروپوگنڈوں کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں. آپ ریئلٹی کو دیکھیں، پرکھیں، آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں، پرکھیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر افواج پاکستان کے خلاف یا سپہ سالار کے خلاف کو بات کر رہا ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹو موجود ہے، یا جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو کوئی الٹرنیٹو دے رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے، عاصم منیر صاحب کے خلاف، یا وہ بات کر رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف، تو کیا وہ آپ کو کوئی اس کا الٹرنیٹو دے رہا ہے؟ کیا وہ خود اس پوزیشن پہ آگے بیٹھنا چاہتا ہے، یا وہ کسی کو اس پوزیشن پہ بٹھانا چاہتا ہے؟ تو وہ کیا آپ کو الٹرنیٹو کیا دے رہا ہے؟ یہ کوسچن میرا تھا آپ سے کہ میں نے آپ سے یہ کوسچن کرنا ہے جی. تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہے کئی باتیں میں بھی نہیں کر سکا، آپ بھی نہیں کر سکے وجہ سے. اور دوسرا جو ہے نا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا وقت دیا اور اگریسو ہونے کے لیے آپ نے بار بار کہا کہ میں اگریسو ہو گیا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور میں پروگرام کے اینڈ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو ملک دشمن عناصر کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. اور جو لوگ اب کمنٹ میں آپ میرے ساتھ متفق ہو گئے آپ کے خلاف بات کریں، یا آپ کے ساتھ متفق ہو گئے، یا آفتاب اقبال صاحب کے فالوور جو ہے وہ کمنٹ میں آ کے جو بھی باتیں کریں، اپنی رائے رکھنا سب کا حق ہے، لیکن جو بھی وہ باتیں کریں گے یا جو بھی وہ گالم گلوچ کریں یا جو بھی وہ اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالیں. میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اضافہ کرے، سب کو راہ حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرے، سب کو بصیرت دے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ملک کے خلاف کون ہے اور ملک کے حق میں کون ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.